نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خیر الامور اوسطها۔ معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا یہ بہترین اور اچھا طریقہ اور راستہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ عربی کے 2-3 الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں، بولے ہیں، یہ یوں سمجھے کہ معقولہ ہے اور حقیقت پر مبنی یہ الفاظ ہیں کہ جو قوم اعتدال اور میانہ روی والا راستہ اختیار کرتی ہے، وہ لوگ، وہ قوم، اس گرانے والے کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات، 3 چیزیں، 3 کام ایسے ہیں جن کو اپنانے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو نجات ملتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرنا، والقصد فی الفقر والغنی، غربت ہو تب بھی اور امیری ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ اسلام دین اعتدال ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام نے ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے راستے ہوں، ان میں سے جو صراط مستقیم والا اور سیدھا اور کامیابی والا راستہ، وہ اعتدال والا راستہ ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال، جو قوم کھانے پینے میں اعتدال رکھتی ہے وہ بیماریوں سے کوسوں دور رہتی ہے۔ یہ انسان اگر چینی کا، شوگر کا زیادہ استعمال کرے یا کم استعمال کرے، اس کی بھی ایک انسان کے اندر ضرورت ہوتی ہے شوگر کی، کم یا زیادہ استعمال بندے کو شوگر کا مریض بنا دیتا ہے۔ نمک کا زیادہ یا کم استعمال یہ بندے کو بلڈ پریشر کا، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، مریض بنا دیتا ہے۔ اور ہم تجربے سے دیکھتے بھی ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں اور تقریباً ہر گھر میں ایک آدھ مریض، وہ بلڈ لو کا ہے یا بلڈ پریشر کا ہے، تیز بلڈ کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعتدال نہیں رکھتے کھانے پینے میں۔ اسی طرح چال چلن میں اعتدال ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میانہ روی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی چال چلن میں میانہ روی، آواز کو پست رکھنا۔ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بلا شبہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ قوم لوط جب اپنی جنسی خواہشات پر اعتدال اور میانہ روی نہ رکھ سکی تو تباہ ہو گئی۔ قوم شعیب جب ماپ تول میں میانہ روی اور اعتدال نہ رکھ سکی تو پھر تباہ ہو گئی۔ قوموں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی بنیادی سبب ہے کہ اعتدال اور میانہ روی والا راستہ چھوڑ دینا۔ کسی کے پاس اللہ رب العزت نے مال اس کو دیے، وافر مقدار میں ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیسے روپے پیسے آئے، چادر پھکے مارے، بعد میں اس کے آگے اس کے آگے، یہ اکثر لوگوں کی یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زندگی فقر و فاقہ میں گزری ہے، اور آپ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے، آپ نے ہمیشہ قناعت اختیار کی ہے، آپ نے ہمیشہ میانہ روی والا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب ایک مواقع ہیں، 1-2 مواقع آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وافر مال دیا، آپ نے اس کا حق بھی اس مال کا ادا کیا، یعنی غرباء مساکین کو دیا ہے، فقراء کو دیا ہے، اور اس کو محفوظ بھی کیا ہے۔ حلال رزق ہو، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور اس میں اللہ کے راستے میں بندہ خرچ بھی کرے اور پھر کچھ بچا کر بھی رکھ لے، یہ کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ طریقے اختیار نہیں کیے جاتے۔ خوشی غمی کے موقع پر اعتدال اور میانہ روی والا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے تباہ و بربادی یہ قوموں کا سبب بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں، ان میں سے ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ فقیری کی حالت میں یا امارت کی حالت میں وہ میانہ روی والا راستہ اختیار ہے۔ عبادات میں میانہ روی کا اسلام درس دیتا ہے۔
ساری رات جاگتے رہنا اور ہمیشہ ہمیش کا یہ معمول بنا لینا، یہ میانہ روی اور اعتدال کے خلاف ہے۔ کیوں اسلام کہتا ہے تمہارے جسم پر بھی تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ساری رات عبادت کرتے رہو اور جسم جو ہے وہ تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جائے اور بندے کی بری حالت ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ بندہ فرائض سے غافل ہو جائے۔ فرائض تو سبھی نے ادا کرنے ہیں، باقی نفلی عبادات میں میانہ روی، عبادات میں، معاملات میں جو قوم میانہ روی اختیار کرتی ہے وہ قوم کامیاب ٹھہرتی ہے۔ آج ہمارے ملک کی تباہی کا سبب اور ہمارے گھروں کی تباہی کا سبب، جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے میانہ روی، اعتدال کا، قناعت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔